صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کا نیا سبق شروع کرتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث دین اور شریعت کی دو بنیادیں ہیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن حفاظت حدیث کیسے ہوئی اور کس طرح سے محدثین نے اصول و ضابط وضع کیے اور ان پہ کس طرح سے عمل کیا، آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. صحابہ اور تابعین کے دور میں ہم نے حفاظت حدیث کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کس طرح سے احتیاط کرتے تھے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ طلب کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے کے پوچھتے تھے، اور اسی طرح کی باقی روایات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں. لیکن تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بعد جب احادیث کے بہت سارے ذخیرے جمع ہونے شروع ہوئے تو احادیث کی چھان پھٹک کی ضرورت پیش آئی. اس وقت علماء نے حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اصول و ضابط وضع کیے تاکہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے اور کمزور حدیث سے الگ کیا جا سکے. شریعت کے اس بنیادی ماخذ کی حفاظت کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے ان کا نام علم اصول حدیث رکھا گیا. علم اصول حدیث یعنی حدیث کے اصول. اسلاف نے بڑی جانفشانی سے یہ کام کیا اور دو طرح کے اصول انہوں نے مرتب کیے، ایک اصول روایت اور دوسرا اصول درایت. اصول روایت کے تحت حدیث روایت کرنے والے جو افراد تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے دور میں، یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ کس طرح کے افراد تھے اور اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. لیکن اصول روایت کے تحت ان کی پوری تحقیق افراد کی جاتی ہے، اور اصول درایت کے تحت حدیث کے متن یا نفس مضمون سے بحث کی جاتی ہے، اور حدیث کا جو متن ہے، جو الفاظ کسی راوی نے بیان کیے ہیں، ان کو قرآن پاک اور عقل و شعور کی روشنی میں جانچا جاتا ہے کہ یہ درست ہے یا ان الفاظ میں کوئی شک ہے. تو روایت اور درایت دونوں پہلوؤں سے حدیث کی تحقیق کا عظیم الشان کام ہوا، اور دونوں علوم کی بہت سی ذیلی شاخیں قائم ہوئیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم بہت تفصیل میں جا سکیں، ہم اس کے موٹے موٹے اصول جو ہیں وہ دیکھیں گے. اور اس طرح سے اسی علم کی جو ذیلی شاخیں تھیں وہ سمجھیں کہ حدیث کی کلاسیفیکیشن کی گئی. کلاسیفیکیشن بھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کلاسیفیکیشن کس طرح سے اور کن کن اصولوں کے تحت کی گئی. آج ہم اصول روایت کو دیکھتے ہیں کہ راویوں کے بارے میں جو تحقیق کی گئی اور اس کے اصول وضع کیے گئے وہ کیا تھے. تو دو طرح کے اصول طے کیے گئے. ایک اصول جو تھا اس کو اصول اسماء الرجال کا نام دیا گیا، اور اس علم کے تحت حدیث بیان کرنے والے راویوں کے بارے میں تحقیق کر کے ان کے جو مکمل حالات زندگی تھے ان کو قلم بند کیا گیا، اور اس میں ان کا حسب نسب، تاریخ ولادت، وفات، اور وہ کہاں رہے، کہاں کہاں کے سفر کیے، یہ سب کچھ تحریر کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے امراض، ان کی ذاتی خصوصیات، ان کی دلچسپیاں اور یہ ساری تفصیلات لکھی گئیں، اور ان کی مکمل تفصیلات کی بنیاد پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے کردار میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو روایت حدیث کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہو. اور یہ اتنا عظیم الشان کام ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے کہ کسی اور امت میں، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ عظیم الشان فن ہے. اور ایک جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر یہ لکھتا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے کہ جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ آدمیوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے. اور اتنی تحقیق کے بعد ظاہر ممکن نہیں رہا کہ کسی ناقابل اعتبار فرد کی بیان کردہ حدیث قبول کر لی جائے. دوسرا اصول جو وضع کیا گیا وہ جرح و تعدیل کا اصول تھا. جرح و تعدیل میں راویان حدیث کے اخلاق اور کردار کے ایک ایک گوشے کی انتہائی باریک بینی کے ساتھ چھان پھٹک کی گئی اور ان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی گئیں. اور جو اسماء الرجال کا علم تھا اس میں تو ان کے وہ حالات تھے کہ کہاں گئے، کہاں رہے، زندگی کیسے گزاری. لیکن جو جرح و تعدیل تھی اس میں انہوں نے پوری طرح سے
ان کا جو اخلاق اور کردار اور ان کے باریک گوشے بھی زندگی کے دیکھے. لیکن یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور بڑی حیرت کی بھی یہ ہے کہ اس تمام علم کو لیگ پولنگ کے لیے کسی نے استعمال نہیں کیا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا گیا، کسی کو محض دشمنی کی بنا پہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کی گئی، یا محض کراہت یا نفرت کی بنا پہ. اتنے سچے لوگ تھے وہ اور اتنے کھرے لوگ تھے کہ انہوں نے جو جرح و تعدیل کی وہ بالکل اصول و ضوابط کے تحت اور اخلاص کے ساتھ کی. اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے. اور عبداللہ بن مبارک یہ فرماتے ہیں کہ حق کو پہچان کر اس کو باطل کی آمیزش سے پاک کرنے کا نام ہے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کسی حدیث کو کسی راوی کے کسی کردار میں کسی چیز میں کوئی شک ہوتا تھا تو اس حدیث کو کہتے تھے کہ یہ متروک ہے، اور اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا تو کہتے تھے بس جس کو میں کہہ دوں کہ متروک ہے اس کے بارے میں تحقیق نہ کیا کرو کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس حد تک احتیاط علماء نے اس میں کی ہے. اور اس علم پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری بہن ہمارا طارق جنہوں جس وقت قرآن کا درس لے رہی ہیں انہوں نے بھی جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ اسی شاخ پہ کی ہے ابھی بھی حدیث کے. یعنی ابھی تک بھی اسماء الرجال اور جرح و تعدیل اور راویوں کے بارے میں تحقیق اور ان کے مختلف گوشوں پہ مزید یعنی اسٹڈیز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ اصول جرح و تعدیل کے تحت جو چیزیں طے کی گئیں اس میں اگر ہم موٹی سی چیز لے لیں، موٹے 2-3 اصول لے لیں جرح و تعدیل کے تحت، خاص طور پہ کہ راوی کا صاحب عدالت ہونا لازم قرار دیا گیا. یعنی صاحب تقوی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ایسے کام نہ کرتے ہوں جو کہ اسلامی معاشرے میں قابل عیب ہوں. اور دوسری جو اہم چیز دیکھی گئی کہ راوی میں قوت ضبط ہو، حفظ ہو، حافظہ ان کا ٹھیک ہو، حافظہ اور یادداشت مضبوط ہو. یعنی میں نے یہ ایسے ہی تھوڑا سا خلاصہ نکالا ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے جو اس علم کے بارے میں کی گئی ہے. اور محدثین اس میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے. کس طرح کی احتیاطیں کی، میں 1-2 مثالیں آپ کو سناتی ہوں. کہ امام احمد بن عقیل سفر کر کے ایک شخص کے پاس ایک حدیث پوچھنے گئے، نقل کرنے گئے. یہ سفر انتہائی طویل تھا. آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ تھیلی پکڑے ہوئے اور اپنے خچر کو باور کرا رہا ہے کہ اس میں خوراک ہے، حالانکہ وہ تھیلی خالی تھی. تو امام احمد نے اس شخص سے حدیث روایت کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اس نے اپنے خچر کے ساتھ جھوٹ بولا. یہ واقعہ فی ظلال القرآن سورہ صف کی تفسیر میں لکھا گیا. تو اسی طرح محدثین حد درجہ تحقیق اور تفتیش کر کے صحیح حالات جانتے تھے، اور جب صحیح حالات کھل جاتے تھے اور حدیث گھڑنے والے جو تھے وہ اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. معیل بن اسماعیل ایک شخص ہیں جنہیں ایک شخص نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل حضرت ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور یہ فضائل بیان کیے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی مدائن کے ایک شیخ ہیں اور وہ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. یہ مویل جو تھے یہ مدائن پہنچ گئے، اس شخص سے ملے، اس نے ایک اور شیخ کا حوالہ دیا، وہ اس شیخ کے پاس گئے، اس نے بصرہ کے شیخ کا حوالہ دیا. یہ بصرہ گئے. اب دیکھیں کہ یہ جو شہر ہیں اور بہت دور دور تھے اور گاڑیاں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، ان کے سفر جو ہیں وہ خچروں، اونٹوں اور گدھوں پہ ہوتے تھے. تو جب بصرہ گئے تو اس نے ایک اور شیخ کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ عبادان کے اندر رہتے ہیں. یہ عبادان گئے اور عبادان میں اس نے ایک اور شیخ سے ملاقات کرائی. پھر انہوں نے اس سے دریافت کیا تو وہ جو آخری شیخ تھا اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ حدیث گھڑی ہے. اور اس طرح سے انہوں نے اس سے اعتراف کروایا کہ یہ حدیث جو بھی وہ اس وقت انہوں نے سنی تھی، اب وہ سارے کتب حدیث میں حدیث موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ضعیف تھی، ضعیف حدیث کے اندر اس کا کہیں ذکر ہوگا. تو یہ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 112 پہ یہ واقعہ درج ہے. تو اس طرح کی شدید محنت اور تحقیق کے بعد محدثین نے طویل سفروں کے بعد جو صحیح حدیث تھیں وہ چھانٹ کر الگ کی اور ہمارے لیے ذخیرہ احادیث ہے جو اس کو جمع کیا. انہوں نے صحابہ کے تعامل پر نظر رکھی، راویوں کو جانچ کر اور مضمون کو قرآن و سنت اور عقل کے ترازو میں تول کر حدیث کے راویوں کے مدارج اور مراتب مقرر کر دیے. یعنی کیٹیگرائز کر دیا ان کو کہ یہ راوی بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور جو نیچے ٹیل میں جائیں گے ان کے بارے میں کچھ کمزوریاں ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کا کوئی حافظہ کمزور ہو یا کسی کے بیچ میں کوئی اور ایسی وجہ ہو.
تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارے علوم محفوظ کر دیے ہمارے لیے، اور آج بھی جو کوئی تحقیق کرنا چاہے وہ پرانی کتابیں نکال کے اور راویوں کی تحقیق کر سکتا ہے، اور اب کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ صحیح کو غیر صحیح اور ضعیف کو قوی بنا دے۔ یہ جو پورا پروسیس ہے اس وقت جو ہوا وہ تقریباً 200 سال میں ہوا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج تک جاری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ کہ اس نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے حدیث کی حفاظت کا اس طرح سے کام لیا کہ آج حدیث صاف اور چھان پھٹک کے صحیح حدیث جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن کے اندر محفوظ حدیث ہمارے پاس پہنچی ہیں، اور اگر کوئی کیٹیگرائزڈ ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ راوی یا یہ لنک ٹوٹا ہوا ہے، یعنی راویوں کا بھی جو اوپر سے نیچے تک جڑا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے صحیح حدیث کو چھانٹ کے ضعیف حدیث سے الگ کیا گیا۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کسی کو یہ توفیق نہیں میسر ہوئی کہ اپنے رسول کے کلمات کو صحیح ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے۔ یہ صرف امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرکت اور ان کے کام کی صحت کو پورے اتصال کے ساتھ جمع کیا اور اس کو آنے والوں تک پہنچایا۔ تو یہ ساری محنت تھی جو سابقہ دور میں کی گئی، لیکن اس وقت کے جو خطرناک حالات ہیں یہ پھر ایک دفعہ علماء سے مزید کوئی اور اصول و ضوابط بنانے کے متقاضی ہیں، اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں حدیث پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ذخیرہ ہم تک پہنچا وہ مستند ہے، اور کسی منکر حدیث، کسی مستشرق اور کسی بھی آج کل بہت سارے پروپیگنڈے جو ہیں میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، کسی کی باتوں میں آ کے ہمیں حدیث کی صحت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم صحیح کتب حدیث کی طرف رجوع کریں۔ غیر مستند کتابیں بہت خطرناک ہیں، ایسی کتابیں خود دیکھی ہیں ہم نے کہ جن کے اندر غیر مستند روایات ہیں، یا روایت کو الٹ پلٹ دیا گیا ہے، حدیث کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک عام شخص کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کیسے چھان پٹک کرے گا، لیکن کچھ اہل علم سے جان کے ہمیں تو کتابیں جو ہیں وہ صحیح مستند کتابیں پڑھنی چاہیے۔ زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت سوشل میڈیا کی ہے کہ اس کی جو تیز رفتار ترسیل ہے، اس میں کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے چیزوں کی، اور تحقیق کر کے ان کو آگے بھیجے۔ بہت خطرناک حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی فرد ایک جملہ لکھ کے اس پہ حدیث لکھ کے اس کو سینڈ کر دیتا ہے، اور اصرار کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور لوگ بغیر تحقیق کے اسے شیئر کر دیتے ہیں، اور اس میں بعض کا اتنی بے سروپا باتیں ہوتی ہیں کہ پڑھ کے سر پیٹ لینے کو دل چاہتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات اگر آگے شیئر کر دے۔ آج صبح ایک حدیث مجھے موصول ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ یہ بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے، اور حدیث بالکل بظاہر الفاظ بہت اچھے ہیں اس کے، لیکن میں نے تحقیق کی ہے، میں نے کہا اچھا بخاری کی 2840 حدیث کیا ہے؟ انہوں نے حدیث جو بتائی ہے وہ جنت میں جانے کے متعلق ہے، جن کے پرندوں جیسے دل ہوں گے، نرم دل ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، مفہوم اس طرح کا ہے۔ لیکن حدیث نمبر 2840 بخاری میں کتاب الجہاد ہے، اور اس میں جہاد پہ جو جاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ اب کتاب کا نام بھی لکھا ہے، حدیث نمبر بھی لکھا ہے، لیکن جو حدیث لکھی ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث ہو، یا ہو سکتا ہے حدیث نہ ہو، یعنی بالکل ان چیزوں کا امکان موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی گئی ہے اس کو بغیر تحقیق کے فارورڈ نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو ہم کسی اور سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سرچ کر کے اور دیکھ کے پھر اس کو فارورڈ کریں، یا اگر آپ کو کسی ایسے مستند ذریعے سے ملی ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ بہن یا بھائی بالکل کوئی غلط چیز شیئر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ اگرچہ کتاب نمبر لکھا ہو تب بھی ہمیں احتیاط کرنی، حدیث نمبر لکھا ہو تب بھی احتیاط کرنی چاہیے، کہ تحقیق کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ حدیث نمبر کے باوجود بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بہت عزیز بہنوں، اس طرح سے یہ علم حدیث اتنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ہم سارے پہلوؤں سے اس پہ غور کریں کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کریں گے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھائیں گے، اس سے اپنی زندگیاں کیسے بدلیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ
کہ ہم اس کو پھیلانے میں کسی بھی جھوٹ کی آمیزش، کسی بھی افواہ کی آمیزش اور کسی بھی ایسی چیز کی آمیزش نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے اسلاف نے جو ہزاروں سال کی محنت کر کے چیز ہم تک پہنچائی ہے وہ صرف تیزی اور شوق میں کہ ہم چیزیں آگے پہنچائیں، اس شوق میں ہم کچھ غلط چیزیں نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں، اور حدیث کی حفاظت میں بھی اور حدیث کو آگے پہنچانے میں بھی، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ میں اس کے بعد آپ کو ایک ویڈیو بھی سینڈ کروں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ مثال کے ساتھ بات کو واضح کیا گیا۔ ایک مثال میں نے آپ کو صبح بھی دی، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو اصول درایت ہے اور حدیث کی کلاسیفیکیشنز ہیں اور جو ڈیفینیشنز ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے اور دیگر ڈیفینیشنز ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔